नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 24 जून की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना काबीना ने चोटुपल से संगारेड्डी तक 201 किलोमीटर तवील रीजनल रिंग रोड की तामीरी मंसूबे को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए ऋतु भरोसा स्कीम आज मुकम्मल हो रही है और 9 दिनों के दौरान 9,000 करोड़ रुपए किसानों में तकसीम किए गए। इस मौके पर आज शाम 4 बजे सेक्रेटेरिएट में किसानों की मौजूदगी में एक खुसूसी तकरीब मुनाकिद की गई, जबकि रियासत के तमाम मंडल मराकज़ पर भी बड़े पैमाने पर तकरीबात होंगी। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ज़राअत को बोझ नहीं बल्कि त्यौहार की तरह बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। बना कचल्ला के मसले पर उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को तेलंगाना का पानी देने की अफवाहें गलत हैं और हम इस प्रोजेक्ट के मसले पर कानूनी और अदालती तरीके से आगे बढ़ेंगे। गोदावरी के पानी का एक खतरा भी छोड़ने का इरादा नहीं और जुलाई के पहले हफ्ते में मरकज़ के सामने रियासत अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। तेलंगाना हुकूमत ने बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ में अहम कदम उठाते हुए रियासत की बल्दियात में इंतज़ामी सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की हैं। इस सिलसिले में रियासत भर के 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले किए गए। ज़राए के मुताबिक तबादला किए गए अफराद में बाज़ को तरक्की दी गई, जबकि बाज़ की कारकर्दगी तसल्ली बख्श न होने पर इनका तबादला किया गया। इस सिलसिले में म्यूनसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर टी.के. श्रीदेवी ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी करते हुए एक ही वक्त में 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले कर दिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह अहकाम फ़ौरी असर के साथ नाफिजुल अमल होंगे। इस तब्दीली के तहत वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले टी राजेश्वर को महबूबाबाद का म्यूनसिपल कमिश्नर मुकर्रर किया गया। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के हल्के मेदक के एमपी एम रघुनंदन राव ने पीर 23 जून को दावा किया कि इन्हें धमकी वाले कॉलें मौसूल हुई, जिसमें कॉल करने वाले ने अपनी शिनाख्त मध्य प्रदेश से मौनवास के तौर पर कराई है। 2 बार कॉल्स आई, जब दोनों मौके पर फ़ोन उनके असिस्टेंट के पास था। अगरचे असिस्टेंट ने दूसरी कॉल रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो बराह रास्त ऐसा करने से कासिर था क्योंकि ये आईफोन था। असिस्टेंट ने आईफोन को एक मेज़ पर रखा और दूसरे फ़ोन का इस्तेमाल करते बातचीत रिकॉर्ड की। हैदराबाद में एक स्कूल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहरीन ने इसे फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। ये वाक़या कुशाईगुड़ा इलाके के सेंट एंस स्कूल में पेश आया। उपल एमएलए बंडारी लक्ष्मारेड्डी और भारत राष्ट्र समिति विद्यार्थी के मेंबरान की क़यादत में होने वाले एहतजाज ने इदारे पर CBSE की मुनासिब अलहाक एफिलिएशन के बगैर काम करने का इल्ज़ाम लगाया। मुजाहरीन ने दावा किया कि स्कूल ने खुद को CBSE से मुल्हक इदारे के तौर पर झूठी नुमाइंदगी करते हुए वालिदैन को गुमराह किया। एमएलए बंडारी लक्ष्मारेड्डी ने सवाल किया, कोई स्कूल सरकारी मंजूरी के बगैर CBSE स्कूल के तौर पर कैसे काम कर सकता है। मुजाहिरीन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इदारे ने इजाज़त के बगैर सेंट एंस के नाम का इस्तेमाल करके सरपरस्तों को धोखा दिया है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट के टीरामाराव की मुदाखलत की बदौलत इनके अहलखाना के लिए एक बड़ी राहत में तेलंगाना के मजीद 3 बाशिंदे जो मलेशिया में कैद थे बहिफाजत घर वापस आ गए। कडियम मंडल के गंगापुर ग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले राजकुंडा नरेश और गुंडा श्रीनिवास और निज़ामाबाद जिले के दस्तूराबाद मंडल के मोनियाल गाँव के एमुनोरी रविंदर नाम के 3 अफराद पीर को हिंदुस्तान वापस आए। इनकी वापसी इन तमाम 6 तेलंगाना बाशिंदों की वतन वापसी को मुकम्मल करती है, जिन्हें मलेशिया में गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया था। पहले 3 अफराद पिछले महीने वापस आए थे। तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हैदराबाद की 2 रियल एस्टेट फर्म्स दिवास इंफ्रा वेंचर्स और भुवान तेज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने में नाकामी और कई रेगुलेटरी असूलों की खिलाफ वर्जी करने पर फैसलाकुन कार्रवाई की। सिकंदराबाद के रहने वाले मुर्सी थानकचन ने 5 जनवरी 2021 को हैप्पी होम्स 2 प्रोजेक्ट में मकान खरीदने का माहिदा किया था। इसने 21,20,000 रुपये पहले अदा किए, ये समझते हुए कि प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा और घर 36 माह के अंदर हवाले कर दिया जाएगा। ताहम तामीर शुरू ही नहीं हुई। केस का जायजा लेने के बाद भुवान तेज इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को हुक्म दिया कि शिकायत कुंजा की तरफ से अदा की गई रकम 11% सूद के साथ 45 दिनों के अंदर वापस करे। अथॉरिटी ने रेरा के साथ प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने में नाकामी पर 6,45,750 रुपये का जुर्माना भी आयद किया और अगले नोटिस तक हैप्पी होम्स 1 में मकानात की फरोख्त, प्रमोशन या बुकिंग पर पाबंदी लगा दी। हैदराबाद में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में 10वीं जमात की 16 साला लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी हिमा का कत्ल कर दिया। यह सनसनीखेज वारदात जेडी मटला इलाके में पेश आई। जेडी मटला के SLB नगर से ताल्लुक़ रखने वाली 16 साला लड़की 10वीं जमात की तालिबा है। इसका 19 साला नौजवान शिवा से इंस्टाग्राम पर तारुफ है, जो रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में बदल गया। जब ये बात माँ को मालूम हुई तो इसने बेटी को डांटते हुए सुधरने का मशवरा दिया। माँ की सरजनिश पर नाराज़ होकर लड़की ने अपने आशिक शिवा उसके भाई यशवंत के साथ मिलकर मां को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। तीनों ने मिलकर कत्ल की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं।
بعض لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے خواب دیکھتے ہیں، کچھ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسے جوڑتے ہیں۔ ان سب خوابوں کی تکمیل کے لیے متوسط طبقے کے خاندان اکثر چٹھیوں کمیٹی پر انحصار کرتے ہیں، لیکن ان کے جذبات اور ضرورتوں کا استحصال کرتے نلگنڈا ضلع کے میرال گڑھے میں ایک بڑا دھوکہ دہی کا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک شخص رقم لے کر فرار ہو گیا۔ متاثرین کے مطابق نلگنڈا ضلع کے میرال گڑھا ٹاؤن کے شانتی نگر سے تعلق رکھنے والا سائی ریڈی گزشتہ 30 سال سے چاول کا کاروبار کرتا آ رہا تھا۔ اس دوران وہ چٹھیاں چلانے کے نام پر لوگوں کا اعتماد حاصل کرتا رہا۔ مجموعی طور پر اس نے 45 افراد سے تقریباً 1.5 کروڑ روپے جمع کیے اور پھر بغیر کسی اطلاع کے 10 جون کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فرار ہو گیا۔ متاثرین کے مطابق جب انہیں شک ہوا تو اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، اس کا فون بھی بند ہے۔ تب جا کر سب کو احساس ہوا کہ ایک بڑے دھوکہ دہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد متاثرہ افراد نے مل کر اس کے گھر کے سامنے احتجاج کیا اور پھر 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن جا کر شکایت درج کروائی۔ حیدرآباد کے راجندر نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک ہی موٹر سائیکل پر 8 نوجوانوں کے خطرناک اسٹنٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے تمام نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ 8 نوجوان ایک ہی بائک پر بیٹھ کر ٹریفک کے درمیان اسٹنٹ کرتے جا رہے تھے۔ کچھ نوجوان ہینڈل بار، فیول ٹینک، نشست اور پیچھے کی جگہ پر بیٹھے تھے، جو ٹریفک قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ پولیس نے گاڑی کے رجسٹریشن نمبر کی مدد سے نوجوانوں کی شناخت کی اور ان سب کو حراست میں لے لیا۔ ان پر لاپرواہی سے گاڑی چلانے اور ٹریفک ضوابط کی خلاف ورزی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ نوجوانوں کو مشورہ دینے، جرمانے اور گرفتاریوں کے باوجود شہر میں اس قسم کے خطرناک اسٹنٹس کا رجحان ختم نہیں ہو رہا۔ انہوں نے والدین اور عوام سے اپیل کی کہ وہ نوجوانوں کو ایسے خطرناک حرکتوں سے روکیں تاکہ ان کی اور دوسروں کی جان محفوظ رہ سکے۔ انڈو فرنچ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام ایک اعلیٰ سطحی گول میز اجلاس منعقد ہوا، جس میں تلنگانہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، ممتاز فرانسیسی کاروباری نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، صاف توانائی اور مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سریدر بابو نے فرانسیسی کمپنیوں سے اپیل کی کہ وہ تلنگانہ کے اہم پروجیکٹ فیوچر سٹی میں سرمایہ کاری کے امکانات تلاش کریں۔ یہ پروجیکٹ 30,000 ایکڑ پر محیط ایک عالمی اختراعی مرکز ہوگا جو خانگی عوامی شراکت داری ماڈل کے تحت تیار کیا جا رہا ہے۔ سائبرآباد پولیس نے ٹیلی گرام انفلوئنسرز، غیر مجاز بیٹنگ ویب سائٹ اور دیگر اکاؤنٹس کے ذریعے کام کرنے والے ایک جدید ترین آن لائن کرکٹ بیٹنگ سنڈیکیٹ کو کامیابی کے ساتھ ختم کر دیا ہے۔ اس نیٹ ورک نے منظم طریقے سے نوجوانوں کو میچ فکسنگ ٹپس کے جھوٹے وعدوں کے ساتھ دھوکہ دیا اور لاکھوں لوگوں کو غیر قانونی جوئے کے پلیٹ فارمز کی طرف راغب کرنے کے لیے جارحانہ سوشل میڈیا مہمات کا استعمال کیا۔ گرفتار شدگان کی شناخت چنم سٹی ناگا راکیش، پٹاوتھینی دیپک، گوگلو سری رام نائک اور ہیمنت کمار کے طور پر کی گئی۔ آندھرا پردیش کے انکاپلی ضلع میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے لنکیلا پالیم کے قریب قومی شاہراہ پر اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار لاری نے سگنل پر رکی ہوئی 3 کاروں اور 10 موٹر سائیکلوں کو ٹکر دے دی۔ بعد ازاں لاری نے پرواڑہ کی جانب جانے والے کنٹینر کو بھی ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 3 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ کئی دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کے وقت سگنل پڑا ہوا تھا اور تمام گاڑیاں رکی ہوئی تھی۔ پولیس کا ابتدائی اندازہ ہے کہ لاری کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ تصادم کے نتیجے میں کاریں اور 2 ویلرز تباہ ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر انکاپلی کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ رات کے وقت میں پیش آئے اچانک حادثے سے مقامی افراد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ چیف منسٹر سدرامیا نے اتوار کی روز الزام لگایا کہ بی جے پی جو اپنے دور اقتدار میں کرناٹک میں ترقی لانے میں ناکام رہی، اب کانگریس حکومت کے تحت ترقی کی رفتار کو قبول کرنے سے قاصر ہے اور اپوزیشن پر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ کا جال پھیلانے کا الزام لگایا۔ وہ رائچور میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے جہاں انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا اور آرٹیکل 371(j) کی نفاذ کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر اننت کمار ہیگڈے پر کرناٹک میں ایک بزرگ خاتون سمیت ایک خاندان پر مبینہ طور پر حملہ کرنے اور فرقہ وارانہ گالیاں دینے کا مقدمہ درج کیا لیا گیا۔ پولیس نے منگل کو یہ بات بتائی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیگڈے سے پوچھ گچھ کی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ہیگڈے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ واقعہ شکایت کنندہ کی گاڑی کو اوورٹیک کرتے وقت ان کی گاڑی کو چھونے کے بعد پیش آیا۔ ہیگڈے نے دعویٰ کیا کہ اگرچہ وہ گاڑی میں موجود تھا لیکن اس نے شکایت کنندہ یا اس کے اہلخانہ پر حملہ نہیں کیا۔ دوبا پیٹ پولیس نے ہیگڈے کے خلاف بھارتیہ نیاز سنہتا کے مختلف دفعات کے تحت FIR درج کی گئی۔ مبینہ طور پر یہ واقعہ پیر کی رات بنگلور پونے قومی شاہراہ نیشنل ہائی وے 48 پر بنگلور ضلع کے سومپورہ ہوبلی کے بالینی جاگل میں شٹاریہ کالج کے قریب پیش آیا۔ FIR نیلا منگلا قصبے کے حلینا ہلی کے ایک تاجر سیف خان کی شکایت پر درج کی گئی۔
اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ آپریشن سندور نے دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کی سخت پالیسی دنیا پر واضح کر دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو کہا کہ ان کی حکومت قومی مفاد میں جو بھی مناسب قدم اٹھاتی ہے وہ کرتی ہے۔ ہندوستان میں تیار کردہ ہتھیاروں نے پاکستان کے ساتھ تنازع کے دوران اپنا اثر دکھایا۔ انہوں نے روحانی شخصیت سری نارائنا گرو اور مہاتما گاندھی کے درمیان بات چیت کی 7 سالہ تقریب کے موقع پر یہ بات کہی۔ کانگریس نے منگل کو بی جے پی کو اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا جب اس نے راہل گاندھی کے خلاف غیر ملکی دورے پر سوالات اٹھائے اور واضح کیا کہ اپنی بھانجی کی گریجویشن تقریب میں شرکت کے لیے لندن گئے اور جلد ہی واپس آئیں گے۔ بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ مالویہ نے ایکس پر کہا کہ راہل گاندھی گزشتہ ہفتے ہی خفیہ غیر ملکی چھٹی پر تھے، اب وہ ایک اور نامعلوم مقام پر دوبارہ بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بار بار غائب کیوں ہوتے ہیں، ایسی کون سی مجبوری ہے جو انہیں ملک سے اکثر دور رکھتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے وہ ہندوستان کے لوگوں کے جوابات کے مقروض ہیں۔ تاہم کانگریس ذرائع نے بتایا کہ ان کی پرواز کا شیڈول نئی دہلی، بحرین، لندن تھا۔ کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیرا نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پی ایم او ہمیشہ کی طرح اپنی گندی چالوں اور پروپیگنڈے پر قائم ہے، اس سے اور کچھ نہیں معلوم، اور کہا مسٹر راہل گاندھی اپنی بھانجی کی گریجویشن تقریب میں شرکت کے لیے لندن گئے ہیں اور جلد ہی واپس آئیں گے۔ ریاستی کابینہ کے وزیر مدن دلاور نے راجستھان کے کوٹا ضلع میں عوامی سماعت کی۔ اس دوران ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی جب ایک شخص نے اپنی پڑوسی پر بیوی کے ساتھ بھاگنے کا الزام لگایا۔ اس نے وزیر سے مدد مانگی اور کہا کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لانا چاہتا ہے۔ وزیر مدن دلاور رام گنج منڈی حلقے میں لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ اس دوران کئی عہدیداران بھی ان کے ساتھ تھے۔ اسی دوران دھرمیندر نامی شخص 2 چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس نے وزیر مدن دلاور کو بتایا کہ اس کی بیوی دونوں بیٹیوں کو چھوڑ کر پڑوسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ پولیس بھی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر رہی ہے، اس لیے وزیر کو چاہیے کہ اپنی مفرور بیوی کی بازیابی میں مدد کرے۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک ایسا ویڈیو وائرل ہو رہا جسے دیکھ کر انسان کا دل دہل جائے۔ صرف 10 سیکنڈ کے اس ویڈیو میں دنیا کا سب سے خطرناک سانپ کنگ کوبرا اپنے لمبے جسم کو زمین سے اوپر اٹھا کر پھن پھیلائے ہوئے نظر آ رہا ہے، جیسے کوئی انسان غصے میں کھڑا ہو۔ کنگ کوبرا کو دنیا کے سب سے طویل زہریلے سانپوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 18 سے 20% تک ہو سکتی ہے۔ جب یہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو اپنے جسم کا 1/3 حصہ زمین سے بلند کر لیتا ہے۔ ویڈیو میں یہی منظر دکھائی دے رہا ہے جب یہ سانپ اپنے پھن کے ساتھ کسی دشمن کو خبردار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک سابقہ ٹویٹر پر صارف کے ذریعے شیئر کیا گیا۔ ویڈیو دیکھ کر کئی صارفین نے تبصرے کیے، جن میں سے ایک نے لکھا، اگر 1000 دشمن بھی سامنے کھڑے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر ایک کنگ کوبرا سامنے آ جائے تو انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اتر پردیش کے ضلع قنوج میں پیر کی علی صبح ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک عاشق نے اپنی محبوبہ کو اس کے گھر میں سوتے وقت گولی مار کر قتل کر دیا اور بعد میں خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی گاؤں میں سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق سورک تھانے کے تحت آنے والے کتلا گاؤں کا رہائشی 22 سالہ دیوانشو پڑوس کے رہنے گاؤں کے سلطان پور کی رہنے والی BSc کی طالبہ دیپتی سے محبت کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان کچھ عرصے سے تعلقات تھے، لیکن تقریباً 15 دن قبل دیپتی کے گھر والوں نے اس کی شادی طے کر دی تھی، جس کے بعد دیپتی نے دیوانشو سے بات چیت بند کر دی۔ اس بات سے دیوانشو شدید غصے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ پیر کی صبح تقریباً 3 بجے دیوانشو نے اپنے والد کی لائسنس یافتہ بندوق لیے دیپتی کے گھر جا پہنچا، جہاں اس نے سوتی ہوئی دیپتی کے سینے میں گولی مار دی۔ دیپتی کے موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اس کے بعد دیوانشو گھر سے باہر نکلا، کچھ دور جا کر خود کو بھی گولی مار لی، جس سے اس کی بھی موت ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کیا گیا اور تمام پہلوؤں سے تفتیش شروع کر دی۔ بہار کے روہتاس سے ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا۔ سونم راجہ رگھوونشی قتل کیس کی بازگشت ابھی تھمی بھی نہیں تھی کہ دوہری سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ گزشتہ اتوار 22 جون کو دوہری نگر تھانہ علاقے کے عیدگاہ محلے میں بیوی نے اپنے عاشق اور اس کے دوست کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت محمد اشرف کے نام سے ہوئی۔ ملزمہ بیوی ریشمہ خاتون کا محمد استحزار حسن کے ساتھ گزشتہ 8 سال سے معاشقہ چل رہا تھا۔ جب شوہر اشرف نے بیوی کو ڈانٹا تو ریشمہ نے اپنے عاشق اور دوست کے ساتھ مل کر اسے قتل کرنے کی سازش رچی۔ پھر رات گئے تینوں نے مل کر اشرف کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا، لوگوں میں غم غصے کا ماحول ہے۔ پولیس نے ریشم خاتون اور استحزار حسن کو گرفتار کر لیا ہے۔ تیسرے ملزم کی تلاش جاری ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی۔ یہ ویڈیو مدھیہ پردیش کے پنڈرنا سے سامنے آئی، جہاں آموں سے لدا ٹرک بے قابو ہو کر الٹ گیا۔ قریبی گاؤں کے لوگوں نے حادثے میں زخمی ڈرائیور اور کلینر کی مدد کرنے کے بجائے آموں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے تقریباً 7 لاکھ روپے مالیت کے آم لوٹ لیے۔
मुल्क भर में जनूब मगरबी मानसून पूरी शिद्दत के साथ सरगर्म है। हवाएं पहले ही कश्मीर, शिमला और हिमालयी इलाकों तक पहुंच चुकी है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD का अंदाजा है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में मानसून पूरे मुल्क में फैल जाएगा। IMD के मुताबिक इस साल मानसून आम तौर से 15 दिन पहले पहुंचा। मानसून के असर से शुमाली साहिली आंध्रा के बाद इलाकों में शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमे ने अंदाजा लगाया कि तेज हवाएं तकरीबन 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। विशाखापट्टनम के महकमे मौसमियात के अहदेदार रूपा ने माहीगीरों को मोहतात रहने की हिदायत दी है। ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी माहदे के ऐलान के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक और बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान खुद इनके पास आए और अमन की बात की। ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक ने तकरीबन बैक वक्त इनसे रब्ता किया और अमन की अपील की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में लिखा, ईरान और इजराइल मेरे पास आए और कहा कि अब अमन की ज़रूरत है। मैंने फ़ौरन समझ लिया कि सही वक्त है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि इजराइल और ईरान दोनों का मुस्तकबिल मोहब्बत, अमन और खुशहाली से भरा हुआ है। दोनों ममालिक को हासिल करने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो हक़ और सदाकत की राह से भटक गए तो बहुत कुछ खो भी सकते हैं। ईरान के सरकारी टेलीविज़न चैनल ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा जंगबंदी के असर वजह ईरानी पासदारान इनकलाब की मिसाइल कार्रवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस अल अदीद पर कामयाब हमला किया, जिसके बाद ट्रंप जंग रोकने पर मजबूर हो गए। ईरानी मीडिया ने ट्रंप के इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि हमारे मिसाइलों ने ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो झुककर जंगबंदी की भीख मांगने लगे। अब आप हर किस्म का झूठ सुनेंगे। यह भी कहा गया कि ईरानी हमले के बाद अमेरिकी हुकूमत में खौफ हरास फैल गया और इसी वजह से ट्रंप ने अमन की पेशकश की। फ़लस्तीनी यानी शाहिदीन और अस्पतालों का कहना है कि इजरायली फोर्सेज और ड्रोन्स ने मंगल की सुबह वस्ती गजा में इमदादी ट्रकों का इंतजार कर रहे सैकड़ों अफराद पर फायरिंग की, जिसमें कम से कम 25 अफराद शहीद हो गए। इजरायली फौज ने फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। इन शाहिदीन ने दी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इजरायली फोर्सें इस वक्त गोली चलाई जब लोग मशरिक की तरफ बढ़ रहे थे। एक कत्लेआम था। अहमद हलवा ने कहा कि टैंकों और ड्रोनों ने निहत्ते मुस्लिम मासूम लोगों पर फायरिंग कर दी। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।